پاکستان کی امن کوششیں تیز، وزیر اعظم سعودی عرب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم پاکستان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات کچھ دیر میں متوقع۔ خطے میں امن، مشرق وسطی کشیدگی، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران آمد۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران مسالتی کوششوں کا حصہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔ وفد میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ اور خطے میں پاکستان واحد فعال ثالث ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ آج پاکستانی وفد کے دورہ ایران میں امریکہ اور ہمارے موقف پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اور ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کا انٹرویو، کہا اگر ایرانی سمجھداری سے کام لیں تو سب کچھ جلد ختم ہو جائے گا۔ چین سے مقابلہ اتنا آسان نہیں لیکن کر رہے ہیں۔ چین نے ہم پر سائبر حملہ کیا تو ہم بھی جواب میں سائبر حملے کریں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، دشمن کی ہم پر مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران عدم استحکام نہیں چاہتا، ہم نے ہمیشہ تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں، بڑی ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں، 49 سال کی بداعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن جوہری ہتھیاروں پر ڈیڈ لاک ہوا۔ ہمارا اصولی موقف ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ صدر ٹرمپ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کی یقین دہانی کرائے تو اسے ہم عالمی معیشت میں شامل کریں گے۔ صدر ٹرمپ ایران کو اقتصادی طور پر خوشحال ملک میں تبدیل کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ روس اور چین کو ایک دوسرے کے جائز مفادات کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی روسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا بدلتے ہوئے بین الاقوامی منظرنامے میں روس اور چین کے تعلقات بہت قیمتی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، نیٹو اور واشنگٹن نہیں بلکہ روس اور چین تعلقات بین الاقوامی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ افسوس، بین الاقوامی اختلافات تیزی سے عسکری شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ عالمی شراکت داروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ روس اور چین کے پاس امریکی اثر سے بچنے کے لیے تمام وسائل موجود ہیں۔ توانائی قلت پوری کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبنائے ہرمز آنے والے 6 جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے آغاز پر ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے تھے۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے خبردار کیا، امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج عمان اور بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت روک دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، شیخ منصور بن زاہد اور محمد باقر قالیباف نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اماراتی وزیر مملکت سعید الحاجری کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی برادری کے خلاف معاشی جارحیت ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام، میزائل اور پراکسیز سمیت تمام خطرات کا حل ناگزیر ہے۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو خطرات فوری ختم کیے جائیں۔ یورپ کا جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا منصوبہ، امریکہ کے بغیر بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کی تیاری۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ جہاز رانی بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور۔ آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے غیر جانبدار دفاعی مشن کا اعلان کیا گیا۔ جنگ میں شامل ممالک کو اتحاد سے باہر رکھنے کی تجویز۔
امریکہ، اسرائیل اور ایران کو ممکنہ طور پر مشن سے خارج کیا جائے گا۔ امریکہ نے جنگ تو شروع کر دی لیکن اس سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نہیں سوچی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز بند ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز کہتی ہیں، لگتا ہے جنگ کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، جنگ بندی کے لیے سازگار کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جنگ بندی کرانے پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ لبنان پر مسلسل اسرائیلی حملے علاقائی امن کی امیدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیل ہمیشہ امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا انقرہ میں خطاب، کہا ہم ظالم کو ظالم، ڈاکو کو ڈاکو اور قاتل کو قاتل کہتے رہیں گے۔ ترکیہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے کام کر رہا ہے، اسرائیل کو امن عمل سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے۔ مشرق وسطی میں جاری تنازع نے بین الاقوامی معیشت پر منفی اثرات ڈالے۔ جنگ میں شدت معیشتوں کو کساد بازاری کے دہانے تک لے جاتی ہے۔ IMF چیف اکانومسٹ نے خبردار کر دیا، ان کے مطابق توانائی بحران بڑھنے کا خطرہ ہے۔ بین الاقوامی شرح نمو 3.1% سے کم ہو کر 2% تک آ سکتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2027 میں $125 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ مختصر جنگ کی صورت میں 2026 میں خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک رہنے کی امید ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ورچوئل اثاثہ کمپنیوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو لائسنسنگ اور نگرانی کا اختیار دے دیا گیا۔ بینک صرف PVARA سے لائسنس یافتہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ کھول سکیں گے۔ اکاؤنٹ پاکستانی روپے میں ہوں گے اور ان پر منافع نہیں دیا جائے گا۔ ورچوئل اثاثہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرانے یا نکلوانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، سیکیورٹی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد، قونصل جنرل سے ملاقات کی۔ پاک چین دو طرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ کہا، چینی سرمایہ کار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ نے چینی کونسل جنرل اور چینی تاجروں کو اسلام آباد کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ ملک میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کراچی، لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جاری، عوام بلبلا اٹھے۔ امتحانوں کی تیاری میں مصروف طلبہ دوہری اذیت میں مبتلا۔ لانڈھی میں میٹرک کے امتحانی مرکز پر پورے پیپر کے دوران لوڈ شیڈنگ، بچے گرمی میں امتحان دینے پر مجبور۔ بجلی کا شارٹ فال 3500 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے۔ پنجاب میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کے خلاف سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہدایات لینے کا حکم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ کہا، اگر آپ یونین کونسل کی سطح پر بھی الیکشن ڈائریکٹ نہیں کرا سکتے تو کیسی جمہوریت ہے؟ عدالت نے کہا، حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے، بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے کہا، پنجاب میں عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا جا رہا، وہ اپنا UC چیئرمین بھی براہ راست منتخب نہیں کرا سکیں گے۔ کیا دیواروں پر پوسٹر لگانے سے شہر صاف ہو جائے گا؟
लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद कुछ लोग लियारी को हक दो की सियासत कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इशारा नूर जहां हमने बनाई, लेकिन शुक्रिया के बैनर जमात इस्लामी के लगे। सिटी काउंसिल इजलास में गैर मुताल्लिका अफराद की मौजूदगी का इल्जाम गलत है। हर इजलास में सैफुर रहमान को यरगमाल बना लिया जाता है। जमात इस्लामी के अरकान इजलास में माहौल खराब करते हैं। पंजाब में तवक्कुआत से ज्यादा गंदुम पैदा हुई। मरियम नवाज की गवर्नेंस बातों से ज्यादा काम पर यकीन रखती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंदुम की कीमत पर किसानों के तहफ्फुज़ात थे। बहुत सारे मौसमी किसान और ताजिर सियासत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के मुकद्दर में धरना, रोना और साजिशें हैं। पंजाब में पहले भी वसाइल थे, लेकिन इतने मंसूबे नजर नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवॉइसिंग से मुताल्लिक कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा 2017 से 2022 तक ओवर इनवॉइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुताल्लिका इदारे कई साल तक अपने फराइज से मुसलसल गाफिल रहे। इस धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। अहम चीज ये है ईरान अमेरिका सीज़फायर बरकरार रहे। दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है, जिसकी हतमी तारीख बताना मुमकिन नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CNBC को इंटरव्यू, कहा अमेरिका और ईरान का आमने सामने बैठकर बात करना बड़ी पेशरफ्त है। हमारी क़यादत अब भी सफारतकारी पर काम कर रही है। पाकिस्तान की कोशिश को अमरीकी और ईरानी क़यादत ने तस्लीम किया है। समंदर में मौजूद ईरानी तेल की फरोख्त की आर्जी इजाजत चंद दिन में खत्म हो जाएगी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है तेल की फरोख्त में आर्जी इजाजत ये सहूलत इससे पहले 20 मार्च से 19 अप्रैल तक महदूद मुद्दत के लिए दी गई थी। ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के तहत इक़दाम तेज किए जा रहे हैं। बैन अल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में रद्दोबदल। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95.69 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $91.70 फी बैरल पर आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना $3500 इजाफे से $5,03,462 का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $35 इजाफे से $4,811 का हो गया। फी तोला चांदी $144 इजाफे के साथ $8,404 की हो गई। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबद बॉर्डर टर्मिनल फाल कर दिया। पेशरफ्त से ईरान के जरिए इलाकाई तिजारती रवाबित को फरोग हासिल होगा। मुतबादिल राहदारी से पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म हो गया। ताशकंद भेजे गए गोश्त के कंटेनर की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस के बाद खेप ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना की गई। मौशी माहिरीन का कहना है नए रूट से फासला कम, लॉजिस्टिक्स अखराजात में कमी और तिजारत में बेहतरी आएगी। इक़दाम पाकिस्तान को वस्ती एशियाई मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर फजीला अब्बासी की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। डॉक्टर फजीला अब्बासी इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत सेंट्रल में पेश हुई। FIA ने मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। अदालत की डॉक्टर फजीला अब्बासी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकारा हिरा खान आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।